بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے کی تفصیلات بخاری و مسلم کی متعدد صحیح احادیث میں بھی موجود ہیں۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس۔ تو اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ اس جگہ جائیں جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں میرے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے۔ بعض روایات میں آپ کے خادم کا نام یوشع بن نون ملتا ہے، جو بعد میں خود بھی نبی بنے۔ جب یہ دونوں ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی، یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ رب العزت نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں ایک سرنگ سی بن گئی اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا۔ یہ انتہائی حیرت انگیز بات تھی، مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ کو بھوک محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ تب حضرت یوشع علیہ السلام کو وہ مچھلی والا واقعہ یاد آ گیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت دیکھیے، جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا اور میں یہ بات آپ کو بتانا بھول ہی گیا۔ یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ اس نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ جب وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ ہی نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود بیان نہ کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ کشتی کچھ دور چلی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ کیا آپ نے کشتی کو اس لیے توڑا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں؟ آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، آپ اس پر میری گرفت مت کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنا۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یکدم بول اٹھے کہ آپ نے ایک بے گناہ کا قتل کر دیا ہے، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔
وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلنے لگے، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ کشتی ان مسکینوں کی تھی جو کہ سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی میں عیب پیدا کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا، اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے، اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فطرتاً کافر تھا، اور اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور رہی وہ دیوار جسے میں نے درست کیا، تو وہ دراصل اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ جب یہ دونوں لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچے تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا علم کتنا محدود ہے۔ ہم صرف واقعات کے ظاہر کو ہی جان سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے چھپی اللہ رب العزت کی لامحدود حکمت ہماری نظروں سے اوجھل ہی رہتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سارے منظر ایسے نظر آتے ہیں جن پر ہمارا دل دکھتا ہے، اور بہت سے انسانوں کی مظلومیت دیکھ کر دل میں بعض اوقات شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، مگر اس واقعہ کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے ہر مومن کے دل سے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔